یہ سکھر کے ایک رکشہ ڈرائیور کا واقعہ ہے جو اس نے سنایا۔ رکشہ ڈرائیور بتاتا ہے کہ رات کے 2 بجے تھے۔ میں بس اسٹاپ کے باہر اپنے رکشے میں بیٹھا ہوا تھا کہ کسی نے پیچھے سے آ کر میرا بازو ہلایا تو میں چونک گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی، پتہ نہیں وہ کس بس سے اتری تھی، اور لباس سے لگتا تھا کہ وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کی ہے۔ میں نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا مجھے شکارپور روڈ پر جانا ہے۔ شکارپور روڈ اس جگہ سے تقریباً 8 کلومیٹر دور تھی۔ میں نے اسے بٹھا لیا اور چل پڑا۔ عجیب بات یہ تھی کہ نہ اس نے کرائے کا پوچھا اور نہ میں نے بتایا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے کرائے سے زیادہ پیسے دے گی۔ میں چلتا رہا اور وہ پیچھے بیٹھی رہی۔ وہ لڑکی ایک عجیب سی پر اسرار سی تھی۔ میں نے شیشے سے اسے دیکھنے کی کوشش کی لیکن اندھیرے کی وجہ سے اس کا چہرہ نظر نہ آیا۔ پتہ نہیں کیسے اسے معلوم ہو گیا کہ میں اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تبھی اس نے کہا تمہارے رکشے میں لائٹ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ تو اس نے کہا پھر جلا دو۔ میں نے کہا لائٹ تو ہے لیکن وہ خراب ہے۔ اس لڑکی نے کہا تم بٹن دباؤ، لائٹ چل جائے گی۔ میں نے جواب دیا نہیں چلے گی، مجھے معلوم ہے اس کی تاریں بھی اتری ہوئی ہیں۔ لیکن وہ لڑکی ضد کرنے لگی کہ تم بٹن دباؤ، لائٹ چل جائے گی۔ بس پھر میں نے بٹن دبایا تو لائٹ چل گئی اور رکشے میں روشنی ہو گئی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ ممکن نہیں تھا لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ پھر میں نے اپنی نظریں راستے پر جما لی کیونکہ ہلکی سی دھند اتری ہوئی تھی۔ باقی سارا راستہ خاموشی سے گزر گیا۔ میرے دل میں اس کا ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا، اس لیے نہ میں نے کچھ پوچھا اور نہ ہی اس نے بتایا۔ سفر جاری رہا اور آدھے گھنٹے بعد میں شکارپور روڈ پہنچ گیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کہاں اترنا ہے؟ اس نے کہا جہاں پر اندھیرا زیادہ ہو، مجھے وہاں اتار دو۔ یہ بات مجھے عجیب سی لگی۔ میں تو پہلے ہی یہ سوچ رہا تھا کہ میرے رکشے کی خراب لائٹ اس کے کہنے پر کیسے ٹھیک ہو گئی، اور اوپر سے اس کی عجیب سی بات کہ مجھے اندھیرے میں اتار دینا۔ خیر میں تھوڑا اور آگے گیا۔ اب ہم سکھر شہر سے باہر آ چکے تھے۔ ایک جگہ سڑک پر زیادہ اندھیرا تھا۔ میں نے رکشہ روک لیا اور اس سے کہا کہ یہاں اتر جاؤ۔ وہ نیچے اتری اور پیسوں کا پوچھا۔ میں نے کہا جتنے مرضی دے دو۔ اس لڑکی نے مجھے ایک نوٹ دیا۔ وہ نوٹ پتہ نہیں کس ملک کا تھا، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نے نوٹ لینے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا رکھ لو، تمہارے کام آئے گا، اور اس نوٹ کی مالیت تمہاری اجرت سے بھی بہت زیادہ ہے۔ خیر میں نے یہ سوچ کر نوٹ رکھ لیا کہ صبح بینک میں دے کر چینج کروا لوں گا۔ وہ لڑکی پکی سڑک سے نیچے اتری اور کھیتوں میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میں چونک گیا کہ لڑکی کا کھیتوں میں کیا کام؟ ویسے بھی اس وقت رات کے 3 بجنے والے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ خیر میں نے واپس ہو جانا تھا، اس لیے جب رکشہ سٹارٹ کیا تو وہ سٹارٹ نہ ہوا۔ میں نے بار بار کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نیچے اتر آیا، اس کی بیٹری چیک کی، وائرنگ چیک کی، سب کچھ نارمل تھا، لیکن رکشہ تھا کہ سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب میں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی تو میں نے سوچا کہ اب آخری حل دھکا لگانا ہے۔ رکشے کو دھکا لگا کر کسی پیٹرول پمپ پر لے جاتا ہوں، شاید کوئی کاریگر مل جائے۔ جس ویران جگہ پر میں کھڑا تھا وہاں سے پیٹرول پمپ 1 کلومیٹر پیچھے تھا۔ میں نے رکشے کا ہینڈل پکڑا اور دھکا لگانے لگا، لیکن رکشہ تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ میں نے پورا زور لگا دیا لیکن وہ اپنی جگہ پر ایسے جمع رہا جیسے سیمنٹ لگا دیا ہو۔ میرے ساتھ عجیب مذاق ہو رہا تھا۔ میں عمر رسیدہ ضرور تھا لیکن اتنا کمزور نہیں تھا کہ مجھ سے رکشے کو دھکا نہ لگایا جاتا۔ یہ میرا روز کا کام تھا، لیکن آج تو ہر کام ہی عجیب ہو رہا تھا۔ جب میں تھک گیا تو رکشے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ کر سانس لینے لگا۔ تبھی میری نظر رکشے کے اوپر پڑی تو خوف سے میری جان ہی نکل گئی۔ وہی پر اسرار لڑکی رکشے کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔
مجھے لگا کہ میں چند سیکنڈ بھی وہاں کھڑا رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بس پھر میں نے وہاں سے واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ میرا رخ پیٹرول پمپ کی طرف تھا۔ وہ پورا اسرار چڑیل میرے پیچھے کہکے لگا رہی تھی، جیسے میری بے بسی پر ہنس رہی ہو۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی نہیں ہے، کوئی اور پراسرار مخلوق ہے۔ میں بھاگتا رہا اور گرتا پڑتا پیٹرول پمپ پر پہنچ گیا۔ وہاں موجود عملے کے لڑکوں نے مجھے سہارا دیا، پانی پلایا اور پھر بات سنی۔ تب ہم 2 لڑکے میرے ساتھ ہو لیے۔ ہم تینوں مل کر وہاں گئے تو میرا رکشہ وہاں سٹارٹ کھڑا تھا، لیکن اس چڑیل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہم رکشہ لے کر پیٹرول پمپ پر آئے تو میں نے تفصیل سے سب کو واقعہ سنایا، لیکن کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے جیب سے وہ نوٹ نکال کر دکھایا جو لڑکی نے مجھے کرایہ دیا تھا، تو پھر ان کو میری بات کا یقین آیا، لیکن وہ ابھی تک میری ذہنی حالت پر شک کر رہے تھے۔ اگلے دن میں ایک بینک میں چلا گیا اور وہاں نوٹ دکھایا تو بینک والوں نے کہا کہ یہ نوٹ تو کسی بھی ملک کا نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے لیا ہے۔ اگر تو میں ان کو رات والا واقعہ سناتا تو وہ بھی میرا یقین نہ کرتے، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے سڑک سے ملا ہے۔ بینک مینیجر کو وہ نوٹ پسند آیا تو اس نے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے بدلے میں اپنی جیب سے مجھے 1000 روپے دے دیے۔ اس رات کے بعد میں بہت محتاط ہو گیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی پراسرار مخلوق میرے ساتھ سوار نہ ہو جائے۔ واقعہ اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر سٹوری آپ کو مل سکے۔